معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ مولا، میرے مولا میرے مولا، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا مولا، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، ہمارے دل سے نکل جائے عشق محمد میرا دے دل میں، عشق محمد میرے رچا یا رب، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ،
خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب مولا عطا ہو خواب میں دیدار مولا عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب مولا اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی بسر کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب میرا ہو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا ہو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب حشر میں اتار کے عمل مولا تو لینا حشر میں اتار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بقیع پاک میں عطار دفن ہو جائے بقیع پاک میں عطار دفن ہو جائے برائے وہ سو رضا از پویزیا یا رب برائے وہ
از پائے زیا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک اسلامی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام علیہ السلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا. اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر پیارا وظیفہ ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی، درود پاک لکھنے کی سعادت نصیب فرمائیں. نیت کر لیجئے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں ہوں، جب بھی کریم آقا علیہ السلام کا نام پاک آئے تو کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھیں گے. اور اسی طرح جب بھی کتاب میں یا کہیں پر ہم درود پاک لکھنے کا موقع آئے، پیارے آقا علیہ السلام کا نام پاک آئے تو نام پاک کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ درود پاک بھی لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ گندم کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے تو ان کے ساتھ جانے والے جو اصحاب تھے ان میں سے ایک شخص نے گندم کی بالی کو چھوا. صرف کیا کیا؟ چھوا اور فوراً ہاتھ ہٹا لیا. آپ جو بزرگ تھے آپ نے فرمایا، جب اس کو آپ نے یہ منظر دیکھا تو اسے حکم فرمایا کہ کھیت کے مالک سے اس معاملے کو معاف کرواؤ. اس شخص نے عرض کی حضرت گندم کی بالی تو اسی طرح موجود ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے اس میں کوئی کمی بھی نہیں آئی. بزرگ نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ 1000 آدمی اگر یہاں سے گزریں اور سب تمہاری طرح اسے ہاتھ لگائیں تو کیا اسے نقصان پہنچے گا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. ارشاد فرمایا تم نے جو کیا ہے وہ اس ظلم میں سے تمہارا حصہ ہے. پھر اس شخص نے جب تک گندم کے مالک سے معاف نہیں کروا لیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس سے کلام کیا اور نہ ہی اسے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی. میرے میٹھے اسلامی بھائیو،
اس حکایت سے ہمیں کیا درس ملا؟ اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے ہر شخص دنیا میں جب آتا ہے اکیلا ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے اکیلا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم تنہا نہیں ہوتے، ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہم کئی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم کئی معاملات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، کہیں تو ہمارے کسی عادت کی وجہ سے، ہماری کسی بات کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے کسی عادت کی وجہ سے، ہمارے کسی کام کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، یا پھر ہماری کسی عادت، ہمارے کسی کام سے کسی کو نہ نقصان پہنچتا ہے نہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ کیا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچتا؟ اگر ہماری وجہ سے، ہماری کسی بات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، تو ہمیں فوراً ڈر جانا چاہیے اور اپنی اس عادت سے بچ جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے استفسار فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے بروں بھلوں کی خبر دیجئے۔ فرمایا، تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث پاک کے اس حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے تو خیر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کس قدر خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پڑ جائے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ شخص ہمیشہ بھلائی ہی دیتا ہے، یہ شخص ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے، اس سے جب بھی کچھ ملے گا تو خیر ہی ملے گا، خوش نصیب انسان ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں، یہ جو فرمایا نا کہ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو، مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے۔ کس قدر بدنصیب آدمی ہے وہ کہ جس سے لوگ ڈرتے ہوں، جس کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہوں، جس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہو، جس سے کوئی معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے ہوں۔ کیا فرمایا کہ قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہ پہنچے گی، شر ہی پہنچے گا۔ حضرت سیدنا علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، اور عدل 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 زیادتی نہ کرنا، نمبر 2 ذلیل کرنے سے بچنا۔ بعض لوگ بہت بد نصیب ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص ایسا ہو وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا آدمی کون ہے کہ جو کسی کو ذلیل نہ کرے۔ نمبر 3 تکلیف نہ دینا، کیونکہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور ذلیل کرنے سے بچنا یہ سب سے بڑی مہربانی ہے، اور تکلیف نہ دینا یہ سب سے بڑا انصاف ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں چھوڑ دی جائیں تو آپس میں دشمنیاں جنم لینے لگتی ہیں اور فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام کس قدر پیارا ہے کہ ہر مسلمان کی عزت کا خیال کرتا ہے، ہر مسلمان کو تکلیف دینے سے بچتا ہے، ہر مسلمان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک جس کا ترجمہ ہے یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم جب بھی کسی سے ملیں تو اس کی عزت کریں، جب بھی کسی سے بات کریں تو اس کو ایسے کلمات سے یاد کریں، ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال کریں کہ جس سے اس کو راحت پہنچے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، اور نہ برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ بہت عیب ہے کہ پیشوں، نسبوں یا غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرحدی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے، اور الحمدللہ اس وقت اسلام کی اصل تصویر دعوت اسلامی پیش کرتی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، اپنے ملک کے بھی ہیں، دوسرے ملک کے بھی ہیں، اور ایک وقت میں جہاں پر کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، یعنی ایک مدنی قافلے کے اندر اگر وہ 3 دن کا مدنی قافلہ ہے، مختلف شہروں کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات مختلف ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں والے ہوتے ہیں، لیکن وہ 3 دن ان کے ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کتنے بلکہ امیر سنت کیا فرماتے ہیں کہ جو عزت ہمیں اپنا بھائی نہیں دے سکتا وہ ہمیں ہمارا دعوت اسلامی والا اسلامی بھائی دیتا ہے، اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ الحمدللہ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور اسلام کی اصل تصویر ہے۔ فرماتے ہیں شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے، مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا تو اب ہم میں کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی پشتو، کوئی دوسرے ملک کا نہیں، بلکہ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ وہ ہمارا اسلامی بھائی بن گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی حقیقی خوشبو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا سوچئے کہ کون سا مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے اور جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ ہم قہر قہار اور غضب جبار عز و جل سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ خدایا کسی کا نہ دل میں دکھاؤں، خدایا کسی کا نہ دل میں دکھاؤں، خدایا کسی کا نہ دل میں دکھاؤں، اما تیرے ابدی عذابوں سے پاؤں، اما تیرے ابدی عذابوں سے پاؤں۔ آمین۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا یعنی تکلیف دینا یہ حلال نہیں۔ ہمارا اسلام کس قدر پیارا ہے، کیا فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق تکلیف دینا حلال نہیں، تو مومنین و مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ حضرت سیدنا ہمارے بزرگان دین کس قدر
مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچا کرتے تھے، اور آپ کے اندر خوف خدا کس قدر ہوا کرتا تھا. آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے جو ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو تکلیف دے کر اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے. آپ سنیے، حضرت سیدنا صالح دہان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک باغ سے گزرے تو کتوں کو بھگانے کے لیے وہاں سے ایک شاخ اٹھا لی اور گھر لوٹتے وقت مسجد میں رکھ دی. مسجد میں موجود لوگوں سے کہا اس کا خیال کرنا، یہ میں نے ایک قوم کے باغ کے پاس سے گزرتے وقت اٹھا لی تھی. لوگوں نے کہا اے ابو شعشع اس شاخ کی کیا اہمیت؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اگر باغ سے گزرنے والا ہر شخص ایک ایک شاخ لیتا رہے تو باغ میں کچھ بھی نہیں بچے گا. چنانچہ صبح ہوئی تو آپ وہ شاخ اسی باغ میں واپس رکھائے. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک روز امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ہم کہیں سے گزر رہے تھے کہ بے خیالی میں آپ کا پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر آ گیا. لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے ہی امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو میں نے عرض کی کہ ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو. میرے میٹھے اسلام بھائیو، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام اعظم جان بوجھ کر کسی پر ظلم کریں اور اس کا پیر کچل دیں. بے خیالی میں سرزد ہونے والے فعل پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کے سبب یہ حال تھا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر نہ جانے روزانہ کتنوں کو طرح طرح سے ایذائیں دیتے ہیں، مگر افسوس ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے قیامت کے روز ہم سے انتقام لے لیا تو ہمارا کیا بنے گا. میرے میٹھے اسلام بھائیو، غور کیجئے آج کے اس مختصر سے درس سے اور نیت کیجئے کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں کہ کیا ہماری زبان سے، ہمارے کسی کام سے، ہمارے کسی فعل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ ہماری کسی عادت سے ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ اگر پہنچتی ہے تو فوراً توبہ کر لیجئے، اور اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے بھی معاف کروا لیجئے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنائے، اور جیسا ایک حقیقی مسلمان کو ہونا چاہیے ویسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك
واجعل موتنا في بلد رسولك صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مالک مولا عز و جل، اے رب کریم، اے رب رحیم، ہم گناہگار اسیاں شعار تیرے عاجز بندے، گناہگار بیکار بندے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مالک مولا عز و جل، ہم کیسے ہیں تو جانتا ہے مولا، تیری رحمت پہ قربان کہ تو نے عزتوں سے نوازا ہے، ہم اس قابل نہیں مولا، تیری رحمتوں کی چھما چھم برسات، اور اس میں ہم ہر وقت نہاتے ہیں مولا، ہر وقت تیری رحمتیں لوٹتے ہیں، ہر وقت تیری عنایتوں میں ہیں مولا۔ کرم بالائے کرم، پھر بھی ہمارے عیبوں کے باوجود، ہر قدم پر خطاؤں کے باوجود، ہر لحظہ غلطیوں کے باوجود تو ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ یا رحیم یا کریم، اے مولا تجھے اسی رحمت کا صدقہ، اسی کرم کا صدقہ دنیا و آخرت میں ہمیں کبھی بھی رسوا نہ کرنا۔ اے مالک مولا عز و جل، جس طرح تو نے عزتوں سے نوازا ہے، ہم مانتے ہیں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اے مالک تو چاہے تو ہم نیک ہو جائیں، اے مولا تو چاہے تو ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، تو چاہے تو ہم ہر قسم کے گناہ سے بچ جائیں۔ مولا ہم کوشش کرتے ہیں پر بچ نہیں پاتے۔ یا رب کریم، تجھے اپنے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے اور تیرے حبیب کو پسند ہو، اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے مولا، ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے، ہمیں سچا مسلمان بنا دے، عاشق رسول مسلمان بنا دے۔ اے مالک مولا عز و جل، مسلمانوں کو ہم سے ہمیشہ راحت پہنچے، تیرے بندوں کو کبھی بھی ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی کام سے کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا دے۔ مالک مولا عز و جل، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرے محبوب کو خوشی حاصل ہو، تیری اور تیرے محبوب کی جس میں رضا ہو مولا، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا دنیا و آخرت کی سعادتیں ہمارا مقدر کر دے۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا رزق عافیت کے ساتھ عطا فرما، جن کو رزق عطا فرمایا ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مالک مولا ہم سب کو لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، سب پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما، ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، ہم سب کو علم دین حاصل کر کے اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس دنیا میں رکھنا تے شان کے ساتھ، اس دنیا سے رخصت و ایمان و عافیت کے ساتھ، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایمان و عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرما۔ مولا جیسا مرشد چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی تحریک، اپنی تنظیم کو ہر وقت فائدہ پہنچانے والا بنا۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت فرما، ہمارے بہن بھائیوں پر اپنی رحمت فرما، ہمارے مرشد کریم پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما، مرشد کریم کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کے فیضان سے ہمیں ہر وقت مالا مال فرما۔ الہی کرم کر، کرم کر، کرم یا الہی، کرم کر، کرم کر، کرم یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا
ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، تجھے واسطہ پیر و مرشد کا مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔